إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. معزز سامعین، آپ دیر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنا مقصد مدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے کیے گئے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے کابرت سنی ورق عظمی، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس زندگی کے حصے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا قبیصہ کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ یہ ایکو تھوڑی کم کر دیں، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ آپ نے پوچھا قبیصہ رضی اللہ عنہ کس لیے یہاں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں لِتُعَلِّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي، میں آپ سے ایسا علم سیکھنے آیا ہوں جس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ قرآن اور سنت یہ رہنمائی کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی، انہیں قطعی سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ آپ نے ان کو جو مسئلہ بتایا تو وہ بتایا ہی، نفع مند علم دیا، ساتھ یہ بھی فرمایا قبیصہ ما مررت بحجر وشجر ولا مدر الا استغفر لك، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا قبیصہ رضی اللہ عنہ جس درخت کے پاس سے گزرے ہو، درخت کا تنا، ٹہنیاں، پتے، اور جس پتھر سے گزرے ہو اس کے کنکر اور ٹیلے، ریت کے ذرے، سب نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ یہ دین کا علم جس کے داعی ہیں ہمارے بزرگ جناب طاہر رفیق صاحب، اللہ رب العزت
ان کی کوششوں میں برکت فرمائے، آمین ان کے اہل و عیال کو برکتوں سے نوازے، آمین ان کے ساتھیوں کو اور ان کی ٹیم کو برکتوں سے نوازے۔ آمین اللہ کے یہ انعام ہوتے ہیں خصوصی کہ بڑے لوگ نصیب ہو جائیں۔ البرکۃ مع اکابرکم، ارشاد ہوتا ہے تمہاری برکت اللہ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ بڑے بابرکت انسان ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہوتی ہیں، کئی طرح کے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایمان کی وجہ سے بابرکت انسان بن جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس کی ہمدردی، اس کی خیر خواہی بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو، سب کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ الصحیحہ میں ایک روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آپ بڑے ہی خوش ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، خوش ہو تو اس کی خوشی چہرے پر عیاں ہو جاتی ہے، پریشان ہو تو اس کی پریشانی بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بڑی سمجھدار تھیں، فوراً بھانپ گئیں، اندازہ لگا لیا کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں، تو کیوں نہ ہو کوئی فائدہ اٹھا لوں۔ عرض کرتی ہیں آپ میرے لیے دعائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میری عائشہ کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ امی عائشہ صدیقہ اتنی خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ لوٹ پوٹ ہو گئیں، اور خوشی کی حد نہ رہی کہ لوٹ پوٹ ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سے خوش ہو رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سن، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم عائشہ یہ دعا جو میں نے تیرے لیے اب کی ہے، یہی دعا میں ہر روز ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے دل میں ہمدردی تھی، اخوت تھی، خیر خواہی تھی، کمال ہمدردی تھی اور کمال قدردانی تھی اس کے دل میں۔ مسند احمد میں روایت ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، نجد سے آیا تھا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی آپ خبر دیں، اخبرنی مجھے خبر دیں ایسے عمل کی جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ کہتا ہے اتیت اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ آیا ہوں، اپنے مال کو چھوڑ آیا ہوں، اپنی تجارت کو چھوڑ آیا ہوں، اپنی برادری کو چھوڑ آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے جنت کا راستہ پوچھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے انہیں فرمایا، دین کی باتیں بتائیں، اتنی جستجو، اتنے شوق اور اتنے جذبے سے اس نے سنی، اور سن کر واپسی کی اجازت چاہی۔ واپسی ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی دور ہی پہنچے تو ان کی اونٹنی کا پاؤں جنگلی چوہے کی بل میں آ گیا، اوپر سے گرے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اپنے بھائی کو، صحابہ سے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جلدی جلدی پہنچے۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ سواری سے گر گئے تھے، ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا اس کو اٹھاؤ
اور میرے قریب لاؤ۔ قریب لایا گیا۔ جب قریب لایا گیا آپ نے ان کو دیکھا محبت کی نگاہ سے، اور پھر اس طرف رخ انور پھیر لیا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا انی رأیت ملکین یدسان فی فیہ سما من ثمار الجنہ، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا ہے جو اس کے منہ میں جنت کے پھل دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، فعلمت انہ مات جائعا، میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ راستے میں کچھ چیز کھانے کے بغیر ہی سفر کرتا رہا ہے۔ ایک لگن تھی کہ میں جلدی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ جاؤں، جلدی زیارت کروں، جلدی دین کی باتیں سنوں، اور سن کر پھر ان پر عمل کروں۔ یہ جذبہ، میرے رب نے اس جذبے کی کتنی قدر کی، اسی لیے تو فرماتا ہے رب العزت فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ سبحان اللہ، جو بھی شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کرے اور ہو بھی مومن، اندر اس کے ایمان کی بتیاں جگمگ کر رہی ہوں، رب العزت نے فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، سبحان اللہ، حالانکہ لکھتے فرشتے ہیں، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی۔ میرا رب یہاں فرماتا ہے ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو اس کے اچھے اعمال لکھتے تھے کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، تو اگر یہ تندرست ہوتا پھر سارے اچھے اچھے کام کرتا، اب چونکہ یہ قید ہو گیا ہے، بستر پر قید کر دیا گیا ہے بیماری کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں جتنے کام یہ صحت مندی میں کرتا تھا سارے لکھ لکھ کے مہریں لگا لگا کے سنبھالتے جاؤ، جب میرے پاس آئے گا تو اجر اس کو پھر میں خود دوں گا۔ میرا رب بڑا ہی قدردان ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے، مولانا رفیق طاہر صاحب سے اور یہ عزیز بیٹے ابو بکر سلطان سے، اللہ اس جوان کی زندگی میں برکت فرمائے، اسے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب اور جتنے اہل حق ہیں، علماء ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ یہ واقعہ دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں، دنیا کا کوئی ایسا ممبر نہیں، نہ چھوٹی مسجد نہ بڑی مسجد، حتیٰ کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، اس کے ممبر پر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ میں آپ کی صرف توجہ کرانا چاہتا ہوں، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی چینل نہیں تھا، کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، ایک شخص نے 100 بندہ قتل کیا، 100 کا قاتل ہے، پہلے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ میری توبہ کی کوئی سبیل بن سکتی ہے، میری کوئی توبہ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ وہ مفتی اللہ کی رحمت سے بالکل ہی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کو علم نہیں تھا، بے علم مفتی تھا۔ اللہ تعالیٰ قبر روشن فرمائے،
حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، انہوں نے اس حدیث پر نوٹ لکھا ہے، اہل علم اس کو ذرا سوچیں سمجھیں غور کریں۔ کہتے ہیں مسئلہ اس نے بتایا تھا، نہیں تیری اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے بندے مار کے تو اب توبہ کی طرف نکلا ہے، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ بتایا تو اس نے بھی مسئلہ ہی تھا، اس کا مطلب ہے مسئلہ سمجھ سوچ کے بتانا چاہیے۔ وہ مسئلہ بتاتے ہوئے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، بتایا اس نے مسئلہ ہی تھا۔ دوسرے عالم کے پاس اس کے اندر جو چنگاری چمک اور سلگ چکی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پھر وہ دوسرے عالم کے پاس پہنچا اور اسے کہا ہل لہ من توبۃ، کیا کوئی میری توبہ کا راستہ نکل سکتا ہے، میرا اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا راستہ نکل سکتا ہے؟ تو اس عالم نے پتہ ہے کیا کہا، من یحول بینہ وبین التوبہ، میری ہمت نہیں کہ میں تیرے درمیان اور تیرے رب کے درمیان رکاوٹ بن سکوں۔ تو جب اس کو ملنے کے لیے آ گیا ہے، فرشتوں نے کہا تھا یہی، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، وہ آیا ہے جاء تائبا، پورا آ گیا ہے، ادھورا نہیں آیا۔ جب وہ اللہ کی طرف آ گیا تو پورا آیا، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اپنے پورے دل کے ساتھ، دل کے رجوع کے ساتھ آ گیا۔ اللہ نے اسے ایسا قبول فرمایا کہ دنیا کا کوئی ممبر اس کے تذکرے سے خالی نہیں، دنیا کی کوئی مسجد اس کے تذکرے سے خالی نہیں۔ اللہ نے اس کی اتنی مشہوری کرا دی، اور اتنی مشہوری تو اربوں روپے لگا کر بھی نہیں ہوتی۔ کائنات کے بنانے والے کی قسم، لوگ مشہوریاں تلاش کرتے ہیں، میرے رب کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو جائے اس کی مشہوریاں وہی کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اصل ہدف، ٹارگٹ، منزل بندے کی یہ ہونی چاہیے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ موبائل نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے، آنکھیں نعمت بھی ہیں، فتنہ بھی ہیں، کان نعمت بھی ہیں اور فتنہ بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں، عقل امتحان بھی ہے، فتنہ بھی ہے اور نعمت بھی ہے، خوبصورتی نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو، کبھی خوبصورتی بندے کو تباہ کر دیتی ہے، کبھی اس کی خطابت بندے کو تباہ کر دیتی ہے، پھر اچانک چپ کر جاتا ہے، جس کو وہ چپ کرا دیتا ہے وہ بول نہیں سکتا۔ اس لیے جب بولیں اس کا بول بولیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میری ماؤں، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیے۔ اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو راستہ یہی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس نے ارادہ کیا یہ کہ میری آخرت سنور جائے اور اس کے لیے اس نے کوشش کی، اور اللہ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ کوشش کی، ایمان کے ساتھ دوڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحیحہ سے روایت یاد آئی،
ابھی اس وقت یاد آئی، نبی کریم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک جنازے میں، جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، جنازہ پڑھا تو فقال الناس خیرا واثنوا علیہ خیرا، لوگ میت کی تعریف کر رہے تھے، کر بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اپنی اچھائی اکٹھی کرو۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب مجھ سے کوئی تنگ نہ ہو، گھر والے مجھ سے تنگ نہ ہوں، باہر والے مجھ سے تنگ نہ ہوں، اپنے اور بیگانے مجھ سے تنگ نہ ہوں، وہ باوجود اس کے کہ دشمن ہوں لیکن وہ جانتے ہوں کہ یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جب یہ بولتا ہے تو اس کے بولنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھائی اکٹھی کرو، جس کا فائدہ ہونا ہے، جس کی گواہی دی جانی ہے۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، اچھے کلمات کہہ رہے تھے۔ فجاء جبرائیل علیہ السلام، عین اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آگے اور آ کر کہا لیس کما ذکروا، یہ جس طرح لوگوں نے کہا ہے اس طرح نہیں تھا، جس طرح لوگوں نے کہا ہے یہ ایسا نہیں تھا، کچھ زیادہ ہی لوگوں نے کچھ زیادہ ہی لوگوں نے تعریف کر دی۔ پر اللہ تیری شان کے صدقے قربان جاؤں، تو اپنے بندوں کی کیسی لاج رکھتا ہے۔ لیس کما ذکروا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں تھا جس طرح تم نے اس کی تعریف کی، فرق تھا، لیکن انتم شہداء، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، ہم نے اس کا وہ بھی معاف کر دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرا رب اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے، وہ بڑا قدردان ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں جانی۔ ما قدر اللہ حق قدری، سبحان اللہ، ہم نے نہیں جانی قدر جس طرح اس کی قدر جاننی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، ساری کی ساری زمین قیامت کے دن میرا رب فرماتا ہے میری مٹھی میں بند ہوگی۔ اتنے جلال والا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا مضبوط اور اتنا طاقت والا ہے، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بندوں سے شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کمال شفقت کرتا ہے، جس کی شفقت کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ اپنے بندوں پر رحمت برساتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے، انما انا رحمت مہدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے تمہاری طرف تحفہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہوں، میں تحفہ دیتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق، آپ تحفہ دیتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیسا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کیسا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ آپ جہاں جہاں تشریف لے گئے رحمت برستی تھی۔ مکے والے جب آپ کی تبلیغ سے عاجز آ گئے، بڑے بڑے بند باندھے، بڑی بڑی دشمنی کی، بڑی بڑی مخالفت کی، تو بالآخر اس بات پر مجبور ہو گئے، دعا کرنے لگے، اور اندر روشن ہو تو دعائیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ مولانا وہ
ایک بزرگ فرما رہے تھے، مجھے ابھی بات یاد آئی، بڑی کمال کی بات ہے. کہتے ہیں دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، دل روشن ہو تو دعائیں بھی روشن ہوتی ہیں، دل مردہ ہو تو دعائیں بھی بڑی عجیب نکلتی ہیں. دعا کر رہے تھے، اے اللہ جو میری قسمت کا رزق آسمانوں میں ہے وہ نیچے اتار دے، اور میرے اللہ جو میری قسمت کا رزق زمین میں ہے وہ باہر نکال دے. ایک دن میں یو کے سینٹر، یہ لاہور میں بہت بڑا پلازا ہے، اس کے بہت سے تہہ خانے ہیں نیچے، وہاں سے میں اوپر آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ دعا آئی کہ کس شخص کو پتا تھا کہ نیچے تہہ خانوں میں اللہ نے تجارت رکھی ہے اور روزی رکھی ہے. اس لیے وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ جو میرا رزق زمین کی تہوں میں ہے وہ باہر نکال دے، اور جو دور ہے وہ قریب کر دے، اور جو قریب ہے اس میں برکت فرما دے. اور دل روشن ہو تو دعائیں روشن ہوتی ہیں، دل اندھا ہو تو دعائیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. جب عاجز آ گئے، آپ کا مقابلہ نہ کر سکے تو دعا کرنے بیٹھ گئے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. سبحان اللہ. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. کہنا تو یہ تھا سچے ہیں تو ان کی پیروی نصیب کر دے، ان کی محبت نصیب کر دے. الٹی کھوپڑی، مشرک کی الٹی کھوپڑی ہوتی ہے، کہنے لگے اللہ اگر یہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے اور ہمیں دردناک عذاب دے دے. اور مولا تیرے حوصلے پر بھی صدقے اور قربان جاؤں. وہ یہ دعا کر رہے تھے، اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب تک ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں، میں کائنات کا مالک ہو کر کہتا ہوں جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. آپ کا وجود بھی رحمت والا اور آپ کی تعلیم بھی رحمت والی. آپ سراپر رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، کمال کر دی. اللہ نے کیسی قدردانی کی. صحیح البخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. زمیندار اپنی زمین پر ٹہلتا ہے، مربوں والے اپنے مربوں پر ٹہلتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پمپوں والے اپنے پمپوں پہ ٹہلتے ہیں، باغوں کے مالک اپنے باغوں کے اندر ٹہلتے ہیں. وہ کیوں وہاں ٹہل رہا تھا؟ وہ جنت کا مالک تھا. اس لیے رسول اللہ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، میں نے اس کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. اس نے کام کیا کیا تھا؟ راستے میں ایک ٹہنی كانت تؤذي المسلمین، مسلمانوں کی تکلیف کا باعث تھی. راستے میں ٹہنی آ گئی، وہ لوگوں کے سروں پہ لگتی تھی، راستے میں رکاوٹ تھی، اس نے وہ ٹہنی توڑی. محبوب فرماتے ہیں میں نے اس ٹہنی توڑنے والے کو خود اپنی آنکھوں سے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. میرا رب اپنے بندوں کے اعمال کی بڑی قدر فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنا خیال خود رکھو. اللہ نے یہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں، کانوں کے راستے دل تک جاتے ہیں، آنکھوں کے راستے دل تک جاتے ہیں، دماغ کے راستے دل تک جاتے ہیں. یہ راستے پاکیزہ رکھو،
انشاءاللہ تمہارا دل بھی پاکیزہ رہے گا۔ جب دل پاکیزہ ہوگا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔